صحیح، ویسے یقین کرو یوتھیوں کو نا صحیح عمرانڈوز اور یوتھی کہتے ہیں۔ ساری دنیا خوش ہے، مبارکبادیں دے رہی ہے، سوائے یوتھی جو ہے نا تتے توے پہ آ گئے۔ ان کو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا سر۔ میں نے تو توبہ کر لی ہے کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جس میں نے بتایا کہ ایتھوپیا سے لے کے امریکہ تک کوئی ایسا ایک ملک نہیں بچا جس نے پاکستان کی تعریف نہ کی ہو۔ ایون کہ انڈیا کی حکومت نے تعریف نہیں کی، لیکن سارے وی لاگرز نے پاکستان کی تعریف کی ہے کہ بلے بلے بھائی کتھے پاکستان نے جناب علی اپنی اڑان بھری ہے جی، کڈی اونچی اڑان پاکستان دی ہے۔ تو یہ انڈیا ناخوش ہے تھوڑا سا، اور یہاں ہمارے یوتھی ہے۔ لیکن آپ کو شاباش ایک دینی پڑے گی یوتھیوں کو، جو اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی ہے، اس نے کہا یار کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس بات کی تعریف نہیں کرے گا کہ شہباز شریف اور عاصم منیر نے جناب علی ڈھیر لگا دیے ہیں، رنز بنانے کے ڈھیر لگا دیے ہیں اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اس نے جناب علی تعریف کر دی ہے، محمود اچکزئی نے، کیونکہ وہ بیسیکلی یوتھی نہیں ہے نا۔ اچھا، ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک یہ ان کا جی کل جلسہ تھا، 9 تاریخ کو جلسہ تھا، وہ بھی حکومت نے کہا ہے جی ملتوی کرو، بڑے وفود آ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آ رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، ہوٹل خالی کرائے جا رہے ہیں، بک کرائے جا رہے ہیں نئے لوگوں کے لیے، اور سر جی بالکل اسلام آباد کا تو ماحول ہی بدل گیا ہے بتا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت نے 9 اور 10 کل اور پرسوں 2 چھٹیاں بھی کر دی ہیں۔ ٹھیک، بڑا انتظام ہے سر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں ایران کا سپیکر آ رہا ہے، ایران کا وزیر خارجہ آ رہا ہے عراقچی، عباس عراقچی صاحب، امریکہ کا جے ڈی وینس آ رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، ہائی الرٹ ہے، ہائی الرٹ۔ اور سر جی یہ کیا ہو گیا؟ کل اس وقت ہم کیا کہہ رہے تھے سر؟ کل اس وقت ہم کہہ رہے تھے یا اللہ ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے، یہ رات بڑی بھاری ہے، اس کے اوپر یہ نہ ہو جائے، وہ یہی ہم دعائیں مانگ رہے تھے نا۔ اور اللہ نے کیا کہ صبح اذانوں کے وقت جو ہے نا مسئلہ سارا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم سکون میں ہیں، آپ دیکھ لیں ہمیں سکون ہے، ساڑھے بھی سکون نظر آ رہے تھے، سکون میں ہیں۔ لیکن یوتھی جناب شہباز گل کی ویڈیو سن لیں، عمران ریاض کی سن لیں، لوگ ان کو گالیاں بھی اب دے رہا ہے، اب لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ بھئی کچھ تو شرم حیا کرو۔ عمران ریاض نے کہا کیا صبح جی ویڈیو میں نے لگائی، وہ جی جو عاصم منیر کو کامیابی ملی ہے، شہباز شریف کو کامیابی ملی ہے، یہ اپوزیشن پہ اور زیادہ ظلم کریں گے۔ اندازہ کرو، پاگل پن کا اندازہ کرو سر جی۔ ان کو سر جی ایسے کو تیسے ٹکرے گا نا، یہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے بالکل۔ اچھا جی، کل اسلام آباد میں 2 چھٹیاں اور مذاکرات کی تیاریاں شروع۔ کل سے وفود آنا شروع ہو گئے، ہنگامی ویزے لگ رہے ہیں، پاس بن رہے ہیں، اور سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک قسم کی تھڑتھلی مچی ہوئی ہے، اے کہہ لو یا میلہ لگ گیا ہے، اے کہہ لو، ٹھیک ہے سر جی۔ پوری ہر ملک سے 1-2 نمائندے آنے ہیں، ہر ملک سے۔ تو آپ اندازہ کریں، انہوں نے کہا جی کہ ہوٹلوں میں کمرے نہیں ملیں گے، یہ اتنا انتظام کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ جتنے وی آئی پی سارے لوگ آ رہے ہیں ان کو سب کو مفت ٹھہرانا ہے۔ بہرحال بڑی سر جی شہباز شریف صاحب نے آج گفتگو بھی بڑی کی ہے، بڑی زبردست کی ہے۔ تو ہم سب جو ہے پاکستان زندہ باد، ایران زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کہہ رہے ہیں سر جی نوبل انعام اب جو ہے نا پاکستان اور شہباز شریف کو ملنا چاہیے، اور ٹرمپ سے درخواست کر رہے ہیں۔ نا 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 نا، ٹرمپ سے ہم نے درخواست نہیں کرنی۔ اگر میں نے بھی کبھی کی ہے تو غلطی کی ہے، ٹرمپ نہیں، وہ تو ملزم ہے، بڑا مجرم ہی وہی ہے، وہ تو انسانیت کا قاتل ہے، وہ تو ہیومن رائٹس کا قاتل ہے، اس کو نہیں۔ ہم مانگیں گے اقوام متحدہ سے، نیٹو والوں سے، دنیا سے اپیل ہے کہ وہ پاکستان کو نوبل انعام دیا جائے، پاکستان کو۔ اور پاکستان کو جب دیا جائے گا تو اس میں سارے ہم پاکستانیوں کا ہوگا، کسی ایک شخص کو نہیں ہوگا، وہ پاکستان کو ملے گا۔ کیونکہ اس میں جو اسحاق ڈار نے کام کیا ہے،
आसम मुनीर ने काम किया है, शहबाज शरीफ ने काम किया है, पूरी काबीना ने किया है, वज़ीरों ने किया है, मुशीरों ने किया है, दिन रात एक हुआ है सर। हमें वो करीबी लोग जो बता रहे हैं, यकीन करें नींदें उड़ी हुई थी सबकी। बहुत बड़ा काम था ना सर, इतने काम में कौन पंगा लेता है, इतना बहुत बड़ा काम था, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। हम नोबल इनाम अमेरिका से नहीं मांगेंगे, हम दुनिया को अपील करेंगे, जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड को, कोई भी मुल्क आगे आए और वो आके पाकिस्तान को अमन का नोबल इनाम दे। ये मेरी तजवीज़ ठीक है ना, ट्रंप से नहीं मांगना हमने, ठीक है। आए जी अगली खबरें आपको बताएं जी, अगली खबरें बताएं। अच्छा जी, शहबाज साहब ने जनाब एक रिक्वेस्ट की है कि जंग बंदी हो चुकी है मुकम्मल, लेकिन इसी दौरान इसराइल ने खिलाफ वर्जी की है और इसराइल का ठेका लिया है अमेरिका ने, उसको फौरन मना करो। इसराइल ने सबसे पहले आज ईरान के ऊपर हमला किया है, बिजली के कारखानों पे हमला किया है, आयल तवानाई पे हमला किया है। उसके जवाब में फिर ईरान ने फौरी तौर पे कुवैत पे और यूएई पे और इसराइल पे हमले किए हैं और इसराइल ने लबनान के ऊपर सैकड़ों मिसाइल गिरा दिए, अपना गुस्सा ठंडा किया है। इसको लगाम पट्टा डालो अमेरिका, इसको पट्टा डालो नेतन्याहू को, ये पट्टा डालो इसको। ये बेमुहारा फिर रहा है, किसी को काटेगा और फिर 14 टीके लगवाने पड़ेंगे। वो पागल हो गया है इसराइल, उसे पता है ना कि इधर से अमेरिका ने तो चले जाना है ना, तो फिर बाद में मेरी बारियां लगनी है, ठीक है। तो ये छोटी सी खिलाफ वर्जी हुई है, इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन जनाब अली ईरान के सदर को फ़ोन किया और उधर अमेरिका को फ़ोन किया है और उन्होंने कहा जी कि ये मुकम्मल सीज़ फायर होना चाहिए ताकि हम पुरअमन तरीके से यकसू होके मुज़ाकरात कर सकें, वरना ये मुज़ाकरात में खलल पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यूथ ये कह रहे हैं ओ जी जंग बंदी तो हो ही नहीं, ये मामूली खिलाफ वर्जी है, मामूली खिलाफ वर्जी है। सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी ना सर, मैंने हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की थी कि जुम्मे वाले दिन यौम तशक्कुर मनाया जाए। जुम्मे वाले दिन हमारे मुसलमान भाई, ईरान की हमने सुलह कराई है, सऊदी अरब, ईरान, ये सारे इस्लामी ममालिक की मुतासिर हो रहे थे ना, और फिर एटम बम के जो ख़तरे पैदा हो गए थे कि 10 लाख बंदा जो है वो मर सकता है, तो ये सारा कुछ हुआ है और पाकिस्तान इसका यौम तशक्कुर मनाए जुम्मे वाले दिन। और सर जी मेरी बात सुनी गई है, किसी ने और ने नहीं कहा। कानूनी टीवी के अलावा सुन ले मेरी सुबह की वीडियो, कानूनी टीवी के अलावा यौम तशक्कुर का किसी ने नहीं कहा। तो मेरी जनाब बात सुन ली है और हुकूमत ने कहा है कि जनाब जुम्मे वाले दिन यौम तशक्कुर मनाए और पूरी उम्मत जो है वो मुसलमानों के लिए दुआ करे, ईरान के लिए दुआ करे, सऊदी अरब के लिए दुआ करे, अमन के लिए दुआ करे, पीस के लिए दुआ करे। ये सर जी सिरा कानूनी टीवी को जाता है, आप माने या ना माने, चले मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन आप मेरी वीडियो सुबह वाली देख लें। और मैंने ये कहा था कि यौम तशक्कुर होना चाहिए और हुकूमत ने ऐलान कर दिया। थैंक यू हुकूमत सी, कानूनी टीवी की भी बात सुनी गई है सर जी। हाँ जी, इस नकार खाने में तोती की आवाज़ भी सुनी गई है। बहरहाल ये हुआ है, यौम तशक्कुर हुआ है और जुम्मे वाले दिन यौम तशक्कुर मनाया जाएगा जी, ठीक है जी। अगली खबर सर जी, अगली खबर सर जी ये है कि इमरान खान से उसके वकील सलमान सफदर की मुलाकात हो गई है, 1 घंटे की तकरीबन, कोई 45 मिनट कह रहा है, कोई 1 घंटा कह रहा है। और वो इमरान खान से मशवरा करने गए थे कैसी तेरी बेल ते फैसला करिए या तेरे मेन अपील ते करिए। तो अफवाहें यही आ रही हैं, अभी किसी को पता नहीं है कि इमरान खान ने कहा जी पहले मेरी बेल ते ही गल करो, अपील का काम लंबा हो जाएगा, ये नहीं। तो ये जनाब अली मुलाकात हुई है और इमरान की बहनों ने भी कहा है कि हमें मुलाकात करने दी जाए। हम कह रहे हैं कि वो भी ये लिख के दे। अब देखें ना, सलमान सफदर ने मुलाकात की है ना, मीडिया वापसी पे खड़ा था, वो उसके पीछे पीछे भागा है मीडिया, वो क्या हुआ है, इमरान ने क्या कहा है, उसकी सेहत कैसी है, उसने कहा चुप, कोई बात ही नहीं करनी, और वो शीशों में ऊपर चढ़ा के तो वो निकल गए। ऐसे बहनें मुलाकात करें, किसने मना की है, कौन इसकी मुखालफत करेगा, कोई भी नहीं। बहनें लिख के दे दें
کہ ہم باہر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. یہ سیاسی پکھنڈ تو نہ بنائیں. وہ ملزم سے مجرم ہو گیا ہے. آپ سہیل افریدی سے ملاقات کرائیں. کیوں بھائی؟ سہیل افریدی دا ماما لگتا ہے یا وہ عمران دا ماما لگتا ہے؟ نہیں، سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی کسی بھی مجرم سے. اور جب آپ اندر سے یہ پیغام دیں کہ یہ ذہنی مریض ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو پھر ماسی کانی لسی دے والی گل ہے. تو کانی مسی نو جدو کانی کہو گے تو لسی دے گی؟ وہ کہتی ہے بیٹا تین میں دودھ دے دیں گے جیڑی تیری زبان دی مٹھاس ہے. تو یہ اپنی انہوں نے پابندیاں خود اپنے اوپر آپ لگوائی ہیں. کل جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، آپریشن ہوا ہے، سارا کچھ یہ اس لیے ہوا ہے. دفعہ 144 بھی لگ گیا ہے اور یہ جلسہ بھی ملتوی ہو گیا ہے. جی یہ بھی ناصر راجہ جو ہے اس نے آ کے بتایا ہے. یہ اس نے سہیل افریدی نے جلسہ اناؤنس کیا تھا اور تحریک تحفظ آئین جو بنا ہوا ہے نا، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ملتوی کر دو جی. تو وہ ملتوی ہو گیا. اب یہ مجھے لگتا ہے ناصر عباس کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور محمود اچکزئی کی بھی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ آج محمود اچکزئی نے بہت زیادہ تعریفیں کر دی ہیں. اور 2 دن پہلے ہی عمران ریاض کہہ رہا تھا کہ یہ محمود اچکزئی بھی 47 فارم والا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. اور یہ سر کسی کو نہیں مانتے. انہاں دے اوتے میرا خیال ہے اللہ دا یہی عذاب ہے کہ تسی سڑدے رہو. شریکو سڑو، ہولے ہولے سڑو، ہولے ہولے اگ تانوں آسم منیر لا گیا ہے. سارے جگ تے پاکستان دا جھنڈا چھا گیا ہے. سڑو شریکو. ٹھیک ہے سر جی، یہ بات ہوئی ہے سر. اور اس وقت جناب علی حالات ٹھیک ہے، ابھی تک کنٹرول میں ہے. اسی ایک حملے کی خلاف ورزی کی بات ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ سے بھی بات کی ہے اور ادھر ایران کے صدر سے بھی بات کی ہے. تو آئندہ میرے خیال ہے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں. قانونی مشورے کرنے ہو تو وہ کریں. گروپ انشورنس کا بھی کیس نہیں لگا، جب لگے گا تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. فی الحال ستے خیریں ہیں، ستے خیرانے، اور ہم بھی خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں. پاکستان کی عزت افزائی ہوئی ہے سر مانو نہ دشمنی پاکستان سے کرو. سیاسی طور پہ بے شک نواز شریف کے خلاف بیان دے دو، لیکن یہ نہ کرو. اور ایک بات، اور آخر میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے اورنٹ ٹرین میں دیکھا ہے، بسوں میں دیکھا ہے، لاہور میں لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. یقین کرو جو مریم نواز صاحبہ نے مفت ٹرانسپورٹ سروس کا آغاز کیا ہے نا، اس کے اوپر بہت انجوائے لوگ کر رہے ہیں اور مریم نواز کو دعائیں دے رہے ہیں. میں نے 1-2 بندوں کا انٹرویو بھی کیا ہے تو وہ کہہ رہے تھے واقعی یہ ریلیف ملے، یہ مریم نواز نے دی ہے. اور ایک سب سے بڑی خوشخبری تو آپ کو یہ بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے جو کابینہ میں خطاب کیا ہے نا، اس نے کہا جی مجھے رپورٹ بناؤ، میں زیادہ سے زیادہ کتنا پٹرول اور ڈیزل سستا کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ مجھے گنجائش پیدا کرو. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے نواز شریف کی ہدایت پر. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ 50 سے 60 روپے تک ڈیزل اور پٹرول سستا کر سکتے ہیں. ہوں دسو جی کتنا ہونا چاہیے. ویسے میں نے تو صبح ہی کہہ دیا تھا کہ ایران دے نال ساڈی صلح ہو گئی ہے. ایران نو کہو 2-4 جہاز وہ بھیجے، 2-4 ٹرمپ بھیجے، صلح کرائیے نا. اسی ایک دن اسی پوری عوام نو فری پٹرول بھی دئیے. میری گل ویسے مریم نواز نے سن لئی نا، یقین کرو اس نے پنجاب میں ایک دن کے لیے کار ہی دینا ہے. ٹینکیاں فل کرا لو. چلو ٹینکیاں فل نہ کراؤ، 5 لیٹر موٹر سائیکل والے نو ملے، 10 لیٹر کار والے نو ملے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا جی، اتنا تو کر سکتے ہیں فی گاڑی. تو یہ ویسے مریم نواز سے ہمیں امید ہے کہ وہ یہ کار بھی دے گی. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ کل انشاءاللہ پٹرول بھی اور ڈیزل بھی سستا ہوگا. عالمی مارکیٹ میں کافی فرق پڑ گیا سر، اللہ رحم کرے. وہ کہتا ہے ریاض شاکر شالہ اے خوشیاں پچ پونی. وہ منصور ملنگی کا گانا ہے کہ منصور شالہ اے خوشیاں پچ پونی نہیں تا ڈھاسے منہ دے بھارے. وہ بندہ خوشی میں بھی منہ کے بال گر سکتا ہے نا. شاکر شالہ اے خوشیاں پچ پونی، ہضم ہو جائیں تجھے.
ورنہ ڈھاسے منہ دے بھارے. ٹھیک ہے سر جی, اللہ حافظ.